اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وبلا سارہ صلوات پڑھے محمد والا عزیزان محترم، بگ نائٹ جو رمضان کی آخری بڑی رات، اتنے دن سے روزے رکھنے کے بعد آج کی رات وہ انعام لینا ہے، وہ گفٹ لینا ہے، وہ تحفہ لینا ہے۔ شب قدر کی یہ مجلس ہے 22 رمضان کی رات، شب 23 رمضان، 3 راتیں تھیں جو بتائی گئی تھی کہ یہ 3 نائٹس میں، یہ 3 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کی ہے، اور زیادہ روایتیں آج کی رات کی جو لاسٹ نائٹ ہے۔ ویسے 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان یہ راتیں بھی امپورٹنٹ ہیں۔ ان راتوں کو بولتے تاخ رات، ایون نہیں ہوتی۔ یہ لاسٹ 10 نائٹس جو ہے رمضان کی، یہ تمام مسلمانوں کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس شب قدر آج نہیں، ان کے پاس 27 کو ہوگی۔ ہمارے پاس بھی 27 کی رات کی امپورٹنس ہے۔ 2 رکعت کم از کم ہر وہ رات میں نماز پڑھ لینا، شب قدر کی نماز سورہ خل کے ساتھ جو پڑھ، اور اگر قرآن کا اعمال گھر میں کر سکتے تو یہ اعمال کر لیں، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آج رات میں ہوں گے، جو آپ 2 راتوں سے کر رہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 14 معصومین کا واسطہ دے، اسی طرح 10 دفعہ پکارنا، نماز کی ضرورت نہیں ہے لیکن عمل کر سکتے، سب پہ قرآن رکھیں۔ آج کی رات سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے۔ لٹرلی میں مسلسل پہلی رمضان سے آپ کو بولا یہ رات، یہ رات، یہ رات، یہ رات، اور آج آ گئی وہ رات۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس رات کو ہم نے صحت کے ساتھ پایا، پہلا شکر۔ ہو سکتا تھا کہ پوری رمضان سے روزے رکھتے ہوئے آج کی رات، آج کی صبح ہم بیمار ہو جاتے، ہم بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، یہ چانس تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو ہیلتھی رکھا، صحت کے ساتھ رکھا، اور آج کی رات کو لے کر آ گیا آپ کے پاس۔ آج گولڈن گفٹ اللہ کی طرف سے ملنا ہے، تحفہ ملنا۔ اگر آج غور سے سنیں، اگر آج ہم کو نہیں ملا، ہمارے گناہ آج معاف نہیں ہوئے، ایزیلی آپ جیسے ریلیکس ہم ہے نا کہ میرے روزے تو ایکسپٹ ہو گئے، میری دعائیں تو قبول ہو گئی، میں تو بہت بڑا شیعہ امام علی کا، جو ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے نا، یہ رات کل کی رات کی طرح نہیں تھی، یا کل آنے والی جو رات ہے نا وہ ویسی نہیں ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 منتھس، وہ بھی مثال سے دی گئی، لیکن اس کی کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے، کیا رات ہے، nobody knows وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو آج ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھنا، آرام سے نہیں بیٹھنا کہ میں تو قبول ہے، نو، اسلام اس کو پرمٹ ہی نہیں کرتا۔ گرانٹیڈ لینا کہ میرا تو ہر چیز قبول ہے، میں تو بڑا نیک، میں یہ روزے پہ ایکسپٹ کرے، یہ رات تو آ گئی، میں کر لوں گا، میری جو میں پڑھوں گا وہ دعا قبول ہوگی، نو، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج کی رات روکتے رہے عمل کرنا۔ آج کی رات ہر شیعہ کی ایک فکر رہنا، پہلی فکر، میں جو بول رہا ہوں اس سے تھوڑا سا کوشش کرو سننے کی، ایک ہی فکر رہنا، ایک ہی فکر، کیا؟ میرے گناہ معاف ہو جانا،
یہ فکر رکھنا، یہ مت سمجھو کہ میرے گناہ نہیں ہے۔ آج کی رات کی ہی کے بارے میں معصوم کا جملہ عابد بن رام ہی نہیں بول رہے، عابد بن رام نہیں بول رہے، معصوم بول رہے کہ اگر آج کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو روز عرفہ تک ویٹ کرنا پڑے گا اس کا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ہمارے ذہن کو چھنجوڑا امام نے ایسا ہلا دیا کہ if you are sleeping just get up، just get up۔ اگر آج گناہ معاف نہیں ہوئے تو کیا ہونے والا میرا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ گناہ معاف نہیں ہوئے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے کیسے؟ روزے کیسے قبول ہوں گے؟ جو اتنا پلان کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کی رات شب قدر میں مجھے ملنا ہے، پہلی چیز ایک ہی زبان پہ جملہ رہے کہ اللہ تو معاف کر دے، 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 مجھے بھی معاف کر، سب کو معاف کر۔ مسلسل یہ بولتے رہو، کثرت سے استغفار پڑھنا، اعمال ہو گئے ٹائم کے ساتھ، پورا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہوں گے اعمال، نہیں آج بھی کوئی چانس نہیں، اللہ سے ٹائم لے رہے، مجھے نہیں معلوم، جب اللہ ٹائم چیک کرے گا نا جب پتا چلے گا۔ یہ چھوڑے یہ بیماری کو، بیماری ہے آواز کثرت سے رات بھر جاگنا۔ اچھا رات بھر جاگنا تو باتوں میں جاگنا ہے، صرف 3 سورہ پڑھنا ہے، 34 ٹائمز ہم دعائیں جیسے میں کبھی پڑھے گا، اس لیے کہ پڑھ چکے 2 راتوں میں 34 ٹائم، 10-15 منٹ میں ہو گئے۔ زیارت امام حسین 10 منٹ، قرآن کے اعمال 15-20 منٹ، اس کے بعد پوری رات ہے، گھر کو جا کے سونا ہے، یہ نہیں کرنا۔ گھر بھی جاؤ، میں منع نہیں کر رہا، گو ٹو یور پلیس، ڈونٹ وری، جا کے کیا کرنا ہے؟ باتیں کرنا ہے، فون پہ بات کرنا ہے، لوگوں سے گوسپ کرنا ہے۔ کوئی اگر آج پلیز بولو، میں ریکویسٹ کر رہا کہ اگر آج کوئی امام بارگاہ کے سرکل کے اندر یا گھر میں کوئی آ کے آپ سے کوئی بات کرے کہ وہ ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، تو جسٹ اس کے منہ پہ بولو کہ آج کی رات تو چھوڑو یار۔ آپ بھی تکلف سے سنتے بہت، یہ کھل کے بولو منہ پہ، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہاتھ جوڑ کے بولو، بڑے تو بھائی پلیز لیو اٹ ٹوڈے ٹونائٹ، کیوں اپنے اعمال خراب کر رہے، کیوں رات کو ضائع کر رہے؟ اپنی کرنا تو اپنی کر لو، میری کیوں ضائع کر رہے؟ پلیز بول رہا، میں ریکویسٹ کر رہا کہ اگر کوئی بولتا، کوئی بات کرے ایون اف یور وائف اگر بولے کہ اس نے ایسا کیا، امام بارگاہ میں ایسا ہوا، اس نے ایسا بولا، اس نے یہ بولا، بولو پلیز یہ کلچر کو پیدا کرو، امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ رات اگر ضائع ہو گئی تو ہم مر گئے، لٹرلی مر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد آئے گی یہ رات، 1 سال کے بعد، 1 سال میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مر گئے، 1 سال تک زندہ رہے، خدا نہ خواستہ نیکسٹ ایئر، خدا نہ خواستہ نیکسٹ ایئر ہم بیمار ہو گیا، نہیں پایا یہ رات کو تو گئے۔ پورے رمضان کی سب سے بڑی رات، اس سال کی 2017 کی سب سے بڑی رات، جس رات میں اللہ وعدہ کر رہا کہ یو ڈونٹ وری، تم بالکل وری مت کرو، تم مانگو میں دوں گا۔ میں آج اللہ بولتا کہ میں آج رحمت کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہوا، میرے بندے مجھ سے مانگ لے۔ آج کی رات سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، بولتے رہو، دل میں بولو، اپنی زبان میں بولو، پلیز تو معاف کر دے، پلیز تو معاف۔ اب ایک بات یہاں روکو، اب کیا کرو، مانگنا کیسے؟ صرف اپنے لیے مانگنا، یہ مت بولو جیسے مجھے معاف کر دو اور مدغاسکر میں کسی کو معافی نہ کرو۔ آج بولنا کیا ہے؟
آج یہ اپنی معافی مانگو. پہلے معافی اپنی, دوسری معافی کس کی؟ مرحومین کی, سارے مرحومین کے. اگر تم اپنی معافی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو, اگر تم یہ چاہتے کہ آج کی رات تمہارے گناہ معاف ہو جائے, لیکن میری زبان اتنی نجس ہے, میں نے خبز نہیں دیا ہے, میں رزق حرام کھا کھا کے زبان کو نجس کیا ہوں, میں معافی تو مانگ رہا, لیکن میری آواز اللہ کی بارگاہ تک نہیں جا رہی, اس لیے کہ میرا پیٹ میں بھی حرام ہے, میری زبان میں بھی میں نے کیا ہے, اتنی میں نے غیبتیں کی ہے, اتنے لوگوں کو زبان سے دھوکے دیے ہیں, اتنی میں نے زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے کہ میری آواز اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات بھی نہیں جا رہی, اس لیے کہ گناہوں کی کثرت ہے. تو اب آپ کیا کرنا, اپنی زبان کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے یہ بولو, پہلے اپنے لیے معافی مانگو, اس کے فوراً بعد بول پروردگار آج شب قدر ہے, تو پہلے ان مرحومین کو معاف کر دے جو منو خاک کے نیچے تیرے پاس ہے, جو وہاں مجبور ہے, جو ان کا کوئی معافی کرنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے معافی کا دروازہ بند ہو گیا, میرے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ان کا دروازہ بند ہو گیا. اب میں ان کی طرف سے ان کے بہاف میں میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی, میری بہن, مدغاسکر کے سارے کل مومنین اور مومنات, پروردگار میں ان کے لیے پہلے معافی مانگ رہا کہ تو ان کو پہلے آج رات کو معاف کر دے, اس کے بعد مجھے معاف کر. جب آپ نے ان کے لیے معافی مانگی, ان کو معافی ملی آج کی رات, اگر خدا نہ خاصہ کسی پہ عذاب ہو رہا, کوئی نیچے اندھیرے میں, کوئی نیچے تکلیف میں, کوئی نیچے پریشانیوں میں, کوئی وادی برود میں, وادی السلام میں نہیں, سگا بھائی ہمارے رشتہ دار مدغاسکر کے ہمارے مومنین, اٹھنا بیٹھنا جو صبح شام ہوتا تھا, وہ لوگ خدا نہ خاصہ بول رہا, اگر وادی برود میں ہے اور آج کی رات تم نے اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کی کہ پروردگار وہ مجبور ہے, وہ مثال کے طور پر وہ گناہ میں تھے, اللہ آج ان کا کوئی معافی مانگنے والا نہیں ہے, ان کی اولاد نہیں ہے یا ان کی اولاد ان کو پوچھ رہی نہیں, میں آج کی رات کا واسطہ دیتا شب قدر کا, اور میں تجھ سے معلومہ کرتا کہ 14 معصومین کے صدقے میں پہلے سب مرحومین کو معاف کر دے, پھر ایک نظر کرم میرے اوپر کر. فائدہ کیا اس کا؟ What are you going to get from this? وہ سارے مرحومین کو اللہ معاف کرتا, وہ معاف کرتا جب خدا نہ خاصہ وہ وادی برود میں. اب کل سے جو مجلسیں شروع ہو رہی اس میں آئے گا وادی السلام بھی آئے گا, وادی برود بھی آئے گا, مجھے معلوم ہے, لیکن کل سے سب گھروں میں بیٹھنا ہے. مجھے بولا گیا کہ 23 کے بعد سے گراف نیچے گر جاتا, ٹھیک ہے, جس کو سننا ہے وہ سنے, 8 سے 9 پڑھوں گا کل سے, تو وادی السلام بھی آئے گا, وادی برود بھی آئے گا. کیا جگہ ہے, اگر سنیں گے تو ہم بستر, ہمارا بستر کانٹے نظر آتے, کانٹا آگ نظر آتا کہ کتنا ریلیکس بیٹھے گا, لیٹے گا بستر کے اوپر, اور وہاں کیا ہونے والا ہے. تو ان کو اگر جب آپ رحمت پہنچتی ان کے پاس, وہ وہاں سے دعا دیتے, تو کم از کم ان کی دعا کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا. آپ بولیں گے کیوں کرے گا, وہ ان کے گناہ کی وجہ سے ہمارے گناہ کیوں معاف کرے گا؟ آپ کو ایگزامپل دو, جب کوئی مرتا ہے, جب کوئی یہاں مرتا ہے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے, جب کوئی مرتا ہے غسل کے بعد, غسل جب ہوتے رہتا ایک شہادت نامہ لا کے دیتے اور بولتے اس پہ سائن کرو. یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا نا, نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا, سائن کرتے. کیا سائن کر رہے آپ, کیا بولتے سائن کر, خالی آپ اپنا نام لکھ دیں, کیا ہے وہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ معاف کرے مجھے, آپ کو معلوم ہے کہ جو بندے کے لیے آپ سائن کر رہے وہ بندہ نیک نہیں تھا, لوگوں کے پیسے کھایا ہوا تھا, لوگوں کو ہرٹ کیا تھا, برابر نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے قضا کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا. آپ کو معلوم ہے, بعض وقت معلوم ہوتا, آپ سائن کر رہے. اللہ کہتا ہے کہ 40 آدمی اگر سائن کر دے اور یہ بول دے کہ اللہ سوا نیکی کے میں کچھ جانتا ہی نہیں, تو کتنا بھی بڑا گناہگار ہو اللہ بتا میں معاف کروں, اس کا کرم ہے وہ. تو جب شہادت نامے پہ 40 آدمی کی
سائن کو معاف کرتا تو اگر آج کی رات تم لوگوں کے لیے معافی مانگو گے تو ان کی معافی نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کیا کرو, اپنی معافی مانگ کے دوسروں کے لیے معافی مانگو, مرحومین کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کی رات اللہ بولتا کہ تم نے دوسروں کو یاد کیا, میرے دوسرے بندوں کو یاد کیا تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی. میں ایک ہی بات بول رہا یوتھ کو کہ پلیز اس کو ایزی مت لو, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ ڈیزاسٹر, یہ جو انگلش کا ورڈ ہے ڈیزاسٹر, تباہی اردو میں جس کو بولتے, وہ خدا نہ خواستہ ہوگی اگر ہم آج ہمارے گناہ معاف نہ ہو. تباہی ہے ہماری لیے. عرصے تک انتظار کرو, میں تھوڑی پتا معصوم امام بول رہا تو آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا. آج کوئی بات کرے, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کسی کے بارے میں کبھی بھی نہیں کرنا. تو آج تو کرنا ہی ہے. آج کی رات مثال کے طور پر کیا ہی سرو ہو رہی, مثال کے طور پہ امام بارگاہ, ارے کیا چاہیے ان لوگوں کو بنانا نہیں آتا. آپ کس کی برائی کر رہے ہیں؟ ایک مومن کی. میں مثال دے رہا ہوں, شہری کا کھانا آیا, مثال کے طور پر چاول نرم ہو گئے, ارے کیا اس کو تو بنانا بھی نہیں آتا. تھال پہ بیٹھے ہوئے پرانی بات نکال رہے, نئی بات نکال رہے اور بات کر. پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو, اپنی رات کو تباہ مت کرو. اللہ بولتا کہ اگر تم نے غیبت کی تو پھر تو تمہارے اعمال ختم ہو گئے. آج کی رات کا کوئی فائدہ, آج کی رات کا سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم, کتنی فائدہ ہے. رائی سمجھتے, رائی کے دانے, رائی سمجھتے کتنے باریک ہوتے وہ, کاؤنٹلیس. اگر لا کے اتنے رکھ دے تو کوئی کاؤنٹ کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. رائی کے دانوں کے برابر تمہارے گناہ ہیں, پانی کے خطروں کے برابر تمہاری دعائیں ہیں. میں آج پورا کروں گا. اب اس سے زیادہ اور کیا بینیفٹ ہوگا, یا اس سے زیادہ اور کیا کرم ہوگا پروردگار کا. لوگوں کے لیے معافی مانگو, پھر ریمائنڈ کر رہا, میں نے اس سے پہلے بھی بولا, ریمائنڈ کر رہا امام کی سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا آج کی رات, اور دعا یہ کرنا کہ مولا کل ظہور ہو جائے آپ کا. اتنی آمین. اگر میں بولوں کہ مولا سب کو ملینر بنا دے, ایسے ہاتھ اٹھا کے آمین بولیں گے. اور امام کے ظہور کے لیے زبان منہ نہیں کھل رہی, امام ظہور ہے امام کے لیے بابا میں بڑا سلوات پڑھو. سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے بابا میں بلند سلوات. امام کی سلامتی کی بھی دعا کرنا, 1 سال کی سلامتی تمہاری بھی ہوگی. آج کی رات بجٹ جس کو بولتے نا, آج بجٹ امام کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہر انڈیویجول کا, ہر آدمی کا بجٹ آ جانے والا. دعا یہ کرو کہ تمہارا بجٹ اگر لاسٹ ایئر مثال کے طور پہ 50,000 یورو تھا, دعا یہ کرو کہ یہ سال میرا مولا میرا بجٹ بڑھا کے 1 لاکھ یورو کر دو. نہیں چاہیے, یہ قانون نہیں ہوا. آج کی رات آپ کا بجٹ آئے گا. تیسری چیز آج کی رات کیا ہونے والی ہے, اگر یہ سال تم زیارت پہ جانے والے ہو, یا یہ سال تم کو حج نصیب ہونے والا ہے, تو آج ہی کی رات لکھا جائے گا. حج اور زیارت آج ہی کی رات امام اپروو کریں گے. آئندہ سال تم کو خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی زبردست تکلیف آنے والی, آج کی رات اللہ تقدیر کو بدلتا ہے پریشانیوں سے بچنے کے لیے. آئندہ 1 سال کی گارنٹی ہے پورا. یہ آج کیا بات, ہر وہ نعمت جو فیوچر میں ملنے والی وہ آج کی رات لکھا جائے گا. آج کی رات تمہاری تقدیر لکھی جائے گی اور اس کے بعد تمہارے حوالے کر دی جائے گی کہ تم دعا کر کے اپنی تقدیر کو بڑھاؤ یا گناہ کر کے تقدیر کو کم کر لو. آج کی رات جتنی بڑی رات ہے, کوئی حساب ہی نہیں. کتابوں میں جتنا ہے وہ تو مختصر ہے, اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ کوشش کرو.
سلامتی کی نماز پڑھنا، زیارت امام حسین اس نیت کے ساتھ پڑھنا، شب قدر کی بولنا منہ سے کہ میں شب قدر کی نیت سے پڑھ رہا، اور یہ بولنا کہ یہ زیارت مجھے کربلا پہنچائے۔ یقین کرو تم آج کی رات اگر تم دعا کرو گے تو امام کے پاس شب قدر میں کربلا کی زیارت تمہارے لیے نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زیارت مولا اور سارے گناہ معاف ہوتے امام حسین کی زیارت کی وجہ سے۔ یہ دعا آج کی رات ضرور کرنا، غور سے سنو کہ اللہ یہ پورا سال میرے ایمان کو بچا کے رکھ۔ چھوٹی دعا نہیں ہے، یاد رکھو میں کیا بول رہا، ایمان کو بچاؤ، اس لیے کہ آخری زمانے کی علامت میں سے اللہ کا رسول بول رہا، عابد دنیاوی نہیں بول رہے، اللہ کا رسول بول رہا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا کہ صبح میں وہ زمانہ دیکھا کہ تم اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ سکتے، ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ یہ وہ پیریڈ ہے، انشاءاللہ ایمان کے جو مجلس سے کل سے پڑھوں گا اس میں آئے گی بات، یہ وہ پیریڈ۔ تو یہ دعا کرو کہ پروردگار تجھے شب قدر کا واسطہ، اچھا آج شب قدر میں اس لیے کہ اس غور سے سنو، اس رات کو بی بی زہرا سے ملایا گیا، مادر حسنین سے ملایا گیا، تو آج کی رات کا تم واسطہ دینا تو وہ مادر حسنین کا واسطہ دینا، شہزادی کونین کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اور پورا پھر بول رہا پورے معصومین میں کسی معصوم کے مقام کو خدا نہ خواستہ آگے پیچھے نہیں، میں ایک ہی بات بول رہا کہ پورے معصومین بھی یہی چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو واسطہ ہے، سب سے بڑا واسطہ ہے وہ مادر حسنین کا ہے، بی بی کا واسطہ، بس اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آج کی رات بی بی کے نام پہ مانگنا، زیارت امام حسین ہوگی، امام ہو گیا، گناہوں کی معافی ہوگی، صدقہ دے کے اعمال شروع کرو۔ مجھے یہ نہیں معلوم اگر یہاں سسٹم ہے باکس میں یہ لوگ لیتے، ہر آدمی جا کے ڈالے۔ صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ دو، لیکن جتنا دو گے اعمال کی قبولیت آج کی رات صدقہ بھی ہے کہ اگر تم صدقہ دے کر اعمال شروع کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر دے گا۔ بزنس کے رزق کے لیے آج کی رات 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو کہ اللہ سارے لوگوں کے رزق کی حفاظت کر، آئندہ سال کوئی رزق رکے نہیں اور میرے رزق کو بھی کھول دے۔ 100 مرتبہ صلوات نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ زمانے کے امام کے لیے سلامتی کے لیے صلوات پڑھو کہ اللہ تو میرے ایمان کو سلامت رکھ اور ظہور کرا۔ اور ایک بات ضرور بولنا کہ ہم کو شامل کرنا یہ گارنٹی نہیں ہے، ورنہ فائدہ کیا دوستو، روز ہم بول رہے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اور مولا ہے میں یہی رہ گئے، فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ شامل کرو۔ اور آخری بات بولتا، اس کے بعد دوسری ٹاپک پہ آتا کہ شب قدر کو یہ دعا کرو کہ میرے مالک روزوں کے سب کے روزے قبول کر، اور آئندہ سال ہم کو پھر غور سے سنو، آئندہ سال ہم کو پھر شب قدر نصیب ہو۔ یہ بولنا صحت کے ساتھ نصیب ہو، نصیب تو ہوگی، خدا نہ خاصہ میں پڑا ہوا صحت کے ساتھ نصیب ہو۔ اور آخری بات یہ بولو کہ اللہ اگر آئندہ سال میری موت ہے تو ایمان پہ موت ہو، اور کوشش کرو کہ اگر کسی سے یہاں پہ ہمارے بات چیت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، آج کی رات اس سے معافی مانگ لو، معافی مانگ کے اعمال شروع کرو۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، ہماری رات میں جاگنا، ہماری عبادت، ہمارے یہ تینوں سورے، یہ جوشن کبیر، یہ ساری دعاؤں کا اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں کہ میں عبادت کروں تو قبول کرے گا، نہیں، بہترین عمل یہ عورتوں کو بھی بول رہا اگر میری آواز سن رہے کہ گوسپ نہیں کرنا آج۔ دوسری چیز ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، آج معافی مانگ کے مصلے پہ آؤ، ٹائم سے مصلے پہ مت آؤ کہ اس ٹائم سے اس ٹائم مجھے رہنا ہے، پہلے اپنے آپ کو کلین کرو، پھر اللہ کے سامنے آ کے بولو کہ پروردگار میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اس سے بھی میں نے معافی مانگی، اس سے بھی معافی مانگی، اور آج تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کرو گے
تو تمہارے لیے بہترین بہترین تحفہ فجر وقت ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا تمہارے روزوں کو بھی قبول کرے گا, دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. ایک باواز بلند ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں. اور یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ مجھے امام علی کا شیعہ بھی بنا دے. میں ایسا شیعہ بنوں, میں ایسا بنوں امام علی کا کہ آج کے بعد میں علی والا بن کے زندگی گزاروں. مدغاسکر والوں کے لیے میں نے 20 رمضان کی مجلس میں, پرسوں کی مجلس میں علم کے اوپر بہت بولا تھا کہ علی کو جاہل شیعہ نہیں پسند, اور جہالت میں علی سمجھ میں بھی نہیں آتا. امام علی کو سمجھنا ہے تو نالج کے ساتھ سمجھو. اور میں نے کئی باتیں بولی تھی. ایک آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں مدغاسکر کے سارے جماعت کے مومنین و مومنات کو. 20 کو میں نے بولا تھا, وہ اسٹریسفل بولا تھا, دبا زور سے بولا تھا کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن ہے دو. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ پہلی مرتبہ تانا جماعت کا یا مدغاسکر کا, مجھے پورا نہیں معلوم, ایک اسکول کی اوپننگ ہونے والی ہے ویری سون. مجھ سے کئی لوگوں نے آ کے کہا تھا میرے فلیٹ پہ کہ ہمارے پاس اسکول نہیں, ہمارے پاس اسکول نہیں, ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں. تو میری بات ہوئی اور میں آفیشیلی آج اناؤنس کر رہا ہوں ممبر سے شب قدر میں, جو یہ اسکول کو فنڈ کر رہے, جو یہ اسکول کو سٹارٹ کر رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے, اور اللہ ان کو اور سارے مدغاسکر والوں کو شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مجمع میں کھل کے دعا کر رہا کہ یہ کڈنیپنگ کے بیماری سے بچا لے. اور ان لوگوں کو غور سے سنا, اب سنا حاصل, ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر, پھر وہ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کہ جو حکومت کے سپاہی بنے ہوئے. میں ڈرنے والا مولوی نہیں ہوں, آئی ڈونٹ کیئر. میں اللہ سے یا بی بی زیادہ سے ڈرتا ہوں. اللہ نے بہت بڑی عزت دی, بہت بڑا مقام دیا پوری دنیا میں, ٹائم ہی نہیں ہے. آج کی رات وہ گناہگار ہے, وہ کبھی معافی نہیں ہوگا. یہ ابھی جگرانی نہیں بول رہا, وہ معافی اللہ کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرا رہا, ایک دوسرے سے حسد کرا رہا, ایک دوسرے کے اوپر جادو کر رہا, آج منبر سے اعلان کر رہا کل کی مجلس جادو پہ بھی بولوں گا. میرے کان پھٹتے ہیں مدغاسکر میں 21 دن میں, ہر آدمی آتا یہی بولتا. آئی کین شو یو دا میسجز واٹس ایپ پہ کہ مولانا جادو پہ پڑھو. میں نے دنیا میں بہت پڑھا, یوٹیوب پہ میرے مجلسیں ہیں. شیم یا شیم, وہ شیعہ نہیں ہے, آپ ہو بھی آپ دنیا پہ اگر کوئی جادو کراتا ہے یا کرتا ہے. علی والے ہو کہ تم ایسا کر لے, آ کے نظر کھاتے ہو, کھانا کھاتے ہو یہاں پہ, اور مومنوں میں جادو کراتے ہو. میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا, غیبت تو نہیں کر رہا, میں تو جنرل بات کر رہا. میرے کام پر گئے, آج پھر میرے پاس پریشر ہوا کہ یہ لکڑی کا جادو, اس کا جادو, پھر بڑی بڑی باتیں کر رہے کہ میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا فاضل ہوں, میں بڑی عبادت کرتا ہوں, اور یہ حرکتیں کرتے ہو. کل بولوں گا تو سب سے بڑی خوشی گڈ نیوز کیا ہے شب قدر کی, ون آف دی گڈ نیوز کہ آپ کا اسکول شروع ہونے والا ہے ویری سون. آپ کا جو اکیڈمک ایئر اب آئے گا نا, آئی ڈونٹ نو جولائی اگست سپٹمبر میں جب بھی آتا ہے یہیں پہ ہوگا. اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا, میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ان سے کہا کہ آپ اس اسکول کا نام بی بی ختیجہ کے نام پہ رکھنا. صلوات پڑھیں یار.
کہ پہلی مرتبہ تنہا میں بہترین جو اکیڈمک سکول ہونا چاہیے وہ بن رہا. اب آپ کا فرض ہے کہ یو ہیو ٹو سپورٹ دیٹ اسکول. اپنے بچوں کو بھیجو. یہ مت بولا یار کیا بھیجیں گے اپنے اسکول میں بڑے اسکول میں پڑھاتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ حجاب ہے. آپ کی بیٹیاں حجاب میں رہیں گی. ایک دفعہ اسکول کھل جائے جہاں پہ پورا اسلامک ماحول بھی ہے, اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو بے حجاب کو دوسرے اسکول میں بھیج رہا, صرف اس گرج میں, صرف اس حسد میں کہ وائی شوڈ آئی سینڈ. یہ میں نے تو نہیں کیا, میرا تو اسکول نہیں ہے, کسی ایک کا اسکول نہیں ہے, جماعت کا اسکول ہے. تو پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی بے پردہ جا رہی اسکول کو. وہی اسٹینڈرڈ یہ لوگوں نے پرومس کیا کہ وہی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں گے جو ایک بہترین فرنچ یا انگلش اسکول کا ماحول ہوگا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے بچوں کا رجسٹریشن کرو, جماعت سے بات کرو کہ کب سے شروع ہونے والا. ٹیک دا فارمس, سینڈ یور چلڈرن ٹو دیٹ اسکول. لڑکیوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ حجاب. اگر تمہاری لڑکی بچپنے سے حجاب میں آگے بڑھے تو تم پروٹیکٹڈ ہے اللہ کے سامنے. شب قدر کا سب سے بڑا تحفہ یہ کہ میری اولاد نیک و صالح نکل جائے. بس تو میری ریکویسٹ آپ, اللہ اسکول بنانے والے کو سلامت رکھے. پھر بول رہا اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب کے رزق میں اللہ برکت دے. اسکول کو سپورٹ کرو, اپنے بچوں کو دوسرے اسکول سے نکالو, اس اسکول میں ڈالو. اس لیے کہ یہاں پہ ہم کو اسلامک ماحول ملے گا. پھر ماں باپ کو وہی ہونے کی ضرورت. یہ آپ سب کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا, رائٹ؟ ایک ڈریم پروجیکٹ تھا کئی سالوں سے, 10, 15, 20 سال سے. اور میں آئے جب سے مجھے ایک ہی بات, 2 چیزیں بار بار بولتے تھے. ہر آدمی آگے یہ بولتا تھا, سینئر سٹیزنز بھی, یوتھ بھی, کہ مولانا آپ بولو ہمارا اسکول نہیں, ہمارا ہاسپٹل نہیں. اسکول شروع ہو گیا, دوسرا پروجیکٹ بھی پرومس ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے, تنا جماعت کے لیے ایک بہترین گفٹ ہے شب قدر کو اللہ کی طرف سے, کہ اللہ نے تم کو یہ پرووائڈ کیا. جب اتنا بڑا مسجد امام بارگاہ دیا, اسی طرح سے ایجوکیشن کے لیے بھی دیا کہ تمہارے بچے یہاں پہ پڑھیں گے, علم آئے گا تو علی سمجھ میں آئے گا, شب قدر سمجھ میں آئے گی. ورنہ جہالتوں میں پریکٹس میں رہ کے زندگی نہیں گزارو. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. گلیئر پڑ رہا, کتنی دیر ہے ابھی ہے؟ اور ویری گڈ یار, ہم ہیپی. جتنی آج بولیں گے آدھا گھنٹہ تو مور ہیپی. دوبارہ یہ لیٹ بھی بیٹھا, میں 8 بجے نہیں بیٹھا, 8:10 پہ بیٹھا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور بابا کے بلند سلوات پڑھو. دوستو, شب قدر کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا یہ پروپیشن تھا کہ مولا کو تحفہ دے. پہلا تحفہ تو مل گیا, آخری تحفے کے لیے دعا کرو کہ آخرت صحیح ہو جائے. اس لیے کہ اگر آخرت صحیح نہیں ہوگی تو شب قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چاہتا تھا کچھ اصحاب کے بارے میں بولوں مولا, کہ کل جب بات چھوڑی تھی وہاں ابھی 20 منٹ ہے میرے پاس, میں تو 20 ہی منٹ لے کے چل رہا. 20 منٹ ہے تو 20 منٹ سے کل جہاں میں نے نجف اشرف کی بات چھوڑی تھی میں وہاں سے لے کے چل. کل کی مجلس اگر یاد ہے تو جو مولا کا روزہ ہے, ایک مینارے کے نیچے کون ہے, اور دوسرے میں مقدس کا. کل آپ نے چھوٹا سا واقعہ سنا, جو ان کا مین ایک واقعہ زمانے کے امام سے ہے. وہ کل سے جو امام کے اوپر مجلسیں ہوں گی نا, اس میں بولوں گا. رائٹ سائڈ پہ کون ہے؟ علامہ ہلی.
علامہ ہلی کب کے؟ 8 سینچری، 8ویں صدی کے. اور امام علی کا زمانہ، امام علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، آلموسٹ 800 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد، 7 سینچری. 7 سینچری کا ایک شیعہ ہلے میں مرا، ہلا اور نجف اشرف میں آلموسٹ 50 کلومیٹر کا 60 کلومیٹر کا یا 80 کلومیٹر کا فرق ہے. اگر آپ نجف اشرف سے کاظمان جاتے آج بھی تو ہلے شہر کے اوپر سے جاتے. ہلا پوری مسجد میں ہلے سٹی پہ پڑھو کہ ہلا جو ہے شہر وہ اتنی برکت والا شہر، اتنی برکت والا شہر کہ وہاں پہ ایک وقت میں، غور سے سننا، ایک وقت میں ایک جگہ پہ ایک گھر کے اندر 15 مجتہد یا 14 مجتہد تھے. ہم ایک کو برداشت نہیں کرتے. تنا والے نہیں بول رہا، 15 یا کتنی آسانی سے آپ نے سنا، 15 مجتہد یا 14 مجتہد ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے. وہ علامہ ہلی کا خاندان ہے. باپ مجتہد، بیٹا مجتہد، ماموں مجتہد، ممانی مجتہدہ، ماں مجتہدہ، خالہ مجتہدہ، عورتیں بھی. لیکن عورتوں کی تخلیق نہیں ہوتی. عورت ان کو حاصل کر کے اجتہاد کے اس درجے پہ جا سکتی، لیکن عورت کی تخلیق نہیں ہوتی. لیکن آج ہر گھر میں عورت کی تخلیق ہے. میں کچھ بول گیا؟ تنا میں نہیں ہے، ہر گھر میں تخلیق عورت کی. بری بات نہیں ہے تخلیق کرنا، کرو تخلیق عورت کی. میں کوئی فتوا نہیں دے رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ایک جملہ لے کے مت بولو کہ کیسا بول دیا، یہ نہیں بولو. میں تو آپ کو جوک کی طور پہ بول، کرو تخلیق. اگر وہ صحیح معنی میں کنیز زہرا ہے تو وائی ناٹ، وائی ناٹ. اس کی بات سنو، بی بی کی کنیز ہے، مکمل اسلام پہ رہتی ہے، اور اگر کوئی اچھی ایڈوائس کر رہی تو سنو اس کی. ایک وقت میں علامہ ہلی کے خاندان میں 15 مجتہد ایک ساتھ تھے. کتنی بڑی بات ہے، اتنی برکت والا خاندان ہے. ان کے ماموں، ان کے خالوں، ان کے خالہ، ان کے چچا، ان کے باپ. خود علامہ 13 یا 14 سال کے سن میں 14 ایئرس اولڈ بوائے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مدرسہ کھول رہا ہوں، یا لکی 14 ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 15 سال میں بالغ ہو گئے، 13 سال یا 12 سال میں فل فلیج مجتہد تھے. ہی واز جینیس پرسن. میں انشاءاللہ علماء کی تاریخ کا بھی پڑھوں گا تو آپ سننا. جینیس، انٹیلیجنٹ. اور میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا، علی والے کو جینیس ہی رہنا، انٹیلیجنٹ ہی رہنا ہے. باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو اور بیوقوف ہو، اپنے دماغ کو حسد کی طرف، غیبتوں کی طرف، جادو کی طرف لے کے مت جاؤ. رزق حلال کھاؤ، جینیس خود بخود بنو گے. ایک ہی بات، ان کا اتنے جینیس جب بات انٹیلیجنسی کی ذہانت کی آئی تو چھوٹا سا واقعہ سنی لو. بچپنے میں ان کے ماموں اپنے دور کے مجتہد مرجع ماموں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. ان کا سن تھا 7 ایئرس یا 8 ایئرس کا، یا 6 سال کا سن. 6 سال کا بچہ اپنے مجتہد ماموں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا. 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، شرارت تو ہے، وہ تو نیچر میں رہتی شرارت کیا. ماموں نے ایک ایسا ہاتھ اٹھایا، جیسی ہاتھ اٹھایا ہاتھ قریب آنے لگا، یہ بھاگے وہاں سے. بچہ ہے نا، میری طرف دیکھے بھاگے. اب چھوٹے بچے کے پیر بھی چھوٹے، کتنی دیر بھاگے گا. ان کے ماموں اٹھے غصے میں، تیزی سے 2 قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پکڑنا چاہا. جیسے ہی ہاتھ ہلی نے دیکھا کہ ماموں کا ہاتھ میری گردن پہ آ رہا، انہوں نے فوراً قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس پہ سجدہ واجب ہے. تلاوت کی، ماموں تو سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ سجدہ ماموں پہ واجب تھا، ان پہ نہیں، اس لیے کہ نابالغ ہے.
میں گر گئے. ان کو موقع ملا, تیز آگے بڑھ گئے. اب تو ماموں اور غصے میں آ گیا, کہا اچھا مجھے سجدہ کرا کے بھاگتا ہے. پھر وہ 3 بار دیکھا ہلی نے 6 سال کا بچہ, پھر دیکھا کہ ہاتھ میرے گردن پہ آ رہا, پھر وہ آیت کی تلاوت کی, پھر وہ سجدے میں گر گئے, پھر یہ آگے بڑھ گئے. 3 دفعہ کیا. تیسری دفعہ ماموں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرا بھانجا کتنا ذہین ہے. یہ ہلی مذاق نہیں. اب میرے پاس وقت کی تنگی میں وہ مناظرہ پڑھنا چاہتا تھا, ڈیبیٹ جو ہلی کا ایران کے ایک بادشاہ کے ساتھ ہوا, خدا بندے کے ساتھ. وہ ڈیبیٹ میں پڑھنا چاہتا, اگر کل موقع ملا تو کل پڑھوں گا, کل آپ یاد دلا دینا پڑھوں گا. ایکسٹرا آرڈینری ڈیبیٹ جو ان سے مکالمہ ہے, وہ ڈیبیٹ خدا بندے کے ساتھ جو ہوا. اب ایک چھوٹا واقعہ پڑھ کے میں مسائل پہ آ رہا ہوں کہ ان سے زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. ایک عمل ہے, اب آج کل تو عمل دیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا کہ یہ کہاں سے لائے وہ کہاں سے لائے. نہیں کرنا مت کرو, کوئی واجب ہے؟ میں یہ واجب بول رہا کہ نہیں کرو مت کرو, جو کرتے ہو ہمیشہ وہی کرو. یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ میں تم کو بتا رہا؟ ارے یار, سے تھینک یو ٹو یور امام. 1 لاکھ میں 1 کی حاجت پوری ہوئی تو کافی نہیں ہے؟ اتنا غرور ہے, اتنا تکبر ہے تم کو کہ تم کو یہ مت لو, کوئی واجب نہیں ہے لینا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بولا. اللہ ایک کربلا مولا کا عمل ہے, جیسے مسجد سہلا کا 40 چاشمبے کا امام سے ملاقات کا. اگر کربلا مولا میں ہر شب جمعہ کوئی جا کے زیارت امام حسین پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ میرا مولا زمانے کے امام سے میری ملاقات ہو, تو امام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر یہاں ایک بات روک کے بولو کہ گارنٹی نہیں, امام چاہے تو مل سکتا, لیکن امام سے ملنے کے طریقے. ہر شب جمعہ اگر کوئی کربلا مولا جاتا, آپ یہاں کے ہر جمعرات میں آپ پڑھو اس نیت کے ساتھ, نیچے اللہ خانے میں پڑھو کہ مولا میں تو کربلا ہر روز نہیں آ سکتا, میں نیچے آپ کے ذریعے کے سامنے زیارت پڑھ رہا, مجھ سے ایک دفعہ مل لو. ہم تو ملنا تھوڑی ہے, ہم تو وہ دعا ہی نہیں کرتے. آج کی رات یہ بھی دعا کرو, یہ بھی دعا کرو شب قدر میں کہ مولا اپنی زیارت کرو ہم کو, یہ دعا کرو, یہ دعا کرو. اندر سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا اجر کیا ہے, لیکن اس امام کی زیارت کے لیے ان آنکھوں کو ان گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد ہی امام تمہارے آنکھوں کے سامنے آئے گا. موویز دیکھتے رہو گے, گانے سنتے رہو گے, نامحرم کے کام کرتے رہو گے, تو امام ہماری اپنی زیارت نہیں کرائے گا. تو یہ ایک عمل ہے. 40 تھرسڈے نائٹ اگر کوئی کربلا مولا جاتا ہے اور چاہ کے یہ نیت کے ساتھ مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے کہ مجھے فرزند حسین سے ملاقات کرنا ہے, تو امام ملتے. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ ہر شب جمعہ زمانے کا امام اپنے دادا کو سلام کرنے, اپنے جد کو سلام کرنے کربلا مولا آتا ہے. علامہ ہلی سے کربلا کافی دور ہے. کیوں ملنا چاہتے تھے ہلی؟ ان کے پاس کچھ مسئلے, اور سے سنیں, ان کے پاس کچھ مسئلے تھے, دینی مسئلے, اس کو سالو کرنا چاہتے تھے, تو وہ اس عمل کو کرنے لگے. 37 یا 36 تھرسڈیز ہو گئے تھے. آل دا وے یہ ہلنے سے آتے تھے اپنے خچر کے اوپر. بس آخری بات ہے آج کی مجلس کی, یہ دفعہ بھی آ رہے تھے. اچھا, جب عالم سفر کرتا تو اس کے ذہن میں علمی باتیں ہوتی, آپ اور ہم سفر کرتے ہمارے ذہن میں دوسری باتیں ہوتی. وہ اپنے مسئلوں میں سوچتے ہوئے ہلی اپنے گھوڑے پہ آ رہے, جمعرات کا دن ہے, شام تک پہنچ جاؤں گا کربلا اور جا کے زیارت پڑھوں گا, مولا حسین کے پاس رہوں گا, شب جمعہ کی برکت ہے. راستے میں ہلی کہتے ہیں کہ ایک جوان کچھ جانوروں کے ساتھ, بکری جیسا شریف ہوتے جانوروں کے ساتھ, حسینہ خوبصورت جوان جانوروں کو لے کے میرے ساتھ آنے لگے. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب, میں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر جب مل گئے تو بات کرنے لگے. غور سے سنو,
بات کرنے لگے. جب بات کرنے لگے تو ہلی کہتے کہ چند منٹ کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا. اس وقت تک ہلی علامہ بن چکے تھے. اس وقت تک علامہ ہلی علامہ تھے. 35-40 سال کا سن تھا. کہتے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں خطرہ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے. میں جو بات کروں بہترین طریقے سے آسانی سے مسئلے کو حل کر دے رہے. ہلی چونکے. ہلی نے کہا کہ میں پورے عرب کے علماء کو جانتا ہوں, اہل سنت کے بھی شیعوں کے بھی. یہ کون ہے کہ جس کو میں نہیں جانتا؟ اب ہلی کو ذہن کھلا کہ کون ہے یہ. پھر کچھ مسئلے پوچھے, پھر انہوں نے جواب دیا. ایک مسئلے میں ہلی اور آنے والے سے اختلاف ہوا. جواب میں آنے والے نے جواب دیا. علامہ ہلی نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہے. تو آنے والے نے کہا نہیں ایسی ہے. جب بات چیت ہوئی تو ہماری 4 جو بڑی کتابیں اس میں تیسرے نمبر پر تہذیب ہے. ہلی نے کہا کہ کیا ہمارے کسی عالم نے اس مسئلے کا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا تہذیب میں یہ جواب ہے. پیج نمبر 100 70 لائن بتائی, پیج کا نمبر بتایا. علامہ نے جا کے اپنی کتاب میں کہا یہ پیج پہ 70 پہ یہ مسئلہ ہمارے مولانا نے لکھا, مولوی نے لکھا. علامہ نے کہا میں اتنی دفعہ پڑھتا ہوں, میرے ذہن میں نہیں آئی بات. آخری ہے کون؟ یہ بولنا تھا. اب ہلی نے کہا اچھا آپ تو ہر مسئلے کو حل کر رہے, میرے یہ مسئلے کو بھی حل کریں کہ کیا غیبت امام میں کوئی امام سے مل سکتا؟ آپ نے ہر مسئلے کو میرے حل کر دیا. اب اس کو بھی اس کا بھی تو جواب دیں کہ کیا کوئی غیبت امام میں ہائر اوکلٹیشن جس کو انگلش میں بولتے غیبت کبریٰ میں کیا کوئی اپنے امام سے مل سکتا؟ یہ بولا. علامہ ہلی خچر پہ آ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں جو چابوک تھا جس سے جانور کو آگے بڑھا وہ نیچے گرا. ہلی گھوڑے کے اوپر کھچر پہ اور چلنے والا پیدل چل رہا. چلنے والے نیچے سے چابوک کو اٹھا کے ہلی کے ہاتھ میں رکھا. ہاتھ میں رکھ کے کہا ہلی اب بھی شک ہے تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں. ہلی چونکا, چونکے غائب ہو چکے تھے. ہم نے کتنی آسانی سے سنا نہیں. مجھے کیا کرنا ہے, ہلی ملے ہوں میں تھوڑی ملوں گا تلا میں. میری خواہش ہے, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, اتنے بڑے میں میری خواہش ہے ہر شیعہ ملے, تنا کا ہر مومن ملے, یا تھوڑا چینج کرو. آج کی رات میرے امام کی رات ہے. آج تم عریضہ لکھتے, عریضہ لکھو. عریضہ سال بھر لکھ سکتے تم, نارمل وائٹ پیپر لے لو, عریضہ لکھو. نہیں لکھ سکتے عریضہ, کوئی بات نہیں, کوئی واجب عمل نہیں. دعا کرنا کہ میرے مولا یہ گناہگار آنکھوں سے اپنی زیارت کرانا. یار کچھ کرو امام کے لیے. دس یو لسن فرام ٹمارو. کل سے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بولنا. تو ہلی وہ اسٹیج کا آدمی کہ زندگی میں زمانے کے امام کی زیارت ہے اور ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے کل سے مجلس میں سننا. امام علی نے اپنے بازو بلا کے کیوں آرام کروایا؟ علی کو کتنا پسند ہے ہلی, کتنا پسند ہے کہ امام علی نے کہا ہلی گھبرا مت, پوری زندگی تو نے میرے لیے کام کیا, اب تو میرے پاس زندگی تمام پوری قیامت تک میرے پاس آ جائے. یہ آنر, یہ کام کرو, ایسے بنو, ایسے. ہلی غیبت نہیں کرتا تھا, ہلی کسی پہ حسد نہیں کرتا تھا, ہلی جادو وادو نہیں کراتا تھا, ہلی جھوٹ نہیں بولتا تھا, ہلی گوسپ نہیں کرتا تھا, ہلی رزق حرام نہیں کھاتا تھا. تو ہلی تھا. آج کے دور کے میں ان ماں کو بول رہا کہ ہر ماں اپنے گھر میں ہلی کو پیدا کرے, خوبیلی کو پیدا کرے, خوئی کو پیدا کرے. تنا کا ہر لڑکا لڑکی امام علی کے ایسے شیعہ بن کے نکلے کہ دنیا میں تنا کی مثال ہو, ایگزامپل بنو تم. میں جو چاہتا ایک ریولیوشن اس سال کے رمضان
اٹھنا اس کو سپورٹ کرو. یہ مت بولو کہ یہ ایسا وہ ویسا. تم نہیں کر سکتے, اگر کوئی کرنا تو اس کو سپورٹ تو کرو. اعتراض کرنا اپنی ڈکشنریوں سے نکال دو شب قدر میں, کہ آج کے بعد سے میں کسی مومن پہ اعتراض نہیں کروں گا, آج کے بعد سے کسی مومن کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, آج کے بعد سے اگر میں نہیں کر سکتا تو میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گا. جہنم ہے جہنم. اگر عمل صالح کوئی کر رہا, کوئی نیک کام کر رہا اور میں اس کو روک رہا, آپ سمجھے شب روزے کے فائدے ہوں گے, نماز کے فائدے ہوں گے؟ مت آؤ یار نماز میں, بس ایک باواز بلند سلوات پڑھ لو. مولا آج کی رات ہم سب کے اعمال کو قبول کریں انشاءاللہ. مولا جو بچہ بھی بیٹھا ہوا یہاں پہ, اللہ اس کی دعا بھی آج قبول ہو جائے انشاءاللہ. مولا ہم آپ کوئی برا نہیں ماننا, جو بھی میں نے بولا میں نے کسی پرٹیکولر میں نہیں بولا, میں جنرل بول رہا. میں بار بار پہلی رمضان سے بول رہا کہ میری یہ مجلس پوری دنیا سن رہی اس وقت. زینبیہ چینل پہ چل رہا, اوسین چینلز پہ چل رہے, لائیو جاری, اینڈ آئی نو کہ کتنے کمنٹس آ رہے. تو میں کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں بولا, پوری جو مجھے سن رہا, جس شہر میں, یورپ, امریکہ میں, سب کانٹیننٹ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو پوچھنا سوڈان سے لوگوں کے فون آئے. سوڈان, خارٹوم. کہاں ہے خارٹوم؟ ان کو معلوم تھا کہ میں یہاں ہوں, تو وہ خارٹوم سے فون آ رہے تھے. تو بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے, خوش رکھے. میری دعا کہ آج شب قدر کی پوری برکتیں, رحمتیں, نعمتیں آپ سب کو ملیں انشاءاللہ. ساری جو آپ لوگ حاجات لے کر آئے انشاءاللہ ایک ایک حاجت آج کی رات مولا سب کو پورا کرے. اور ایک دعا بھی کر دیتا, یہ میں اپنے لیے کر رہا, آپ کے لیے نہیں کر رہا. مولا کل سے یہ مومنین کو بھی توفیق دے کے آئے مجلس میں. شب قدر کی دعا ہے کہ سب آئے, گھروں میں نہیں بیٹھے, 1 گھنٹے کے لیے آئے لیکن آئے, 1.5 گھنٹے کے لیے آئے. دعا افتتاح ضرور سنو رمضان کی آخر تک, اور مجلس کرو چلے جاؤ. زمانے کے امام کے نام پہ آنا ہے. بہرحال دوستوں سب چیزیں اپنی جگہ پہ. آج کی رات جو رونا بھی ہے نا, کس پہ رونا ہے, کس پہ گریا کرنا ہے؟ اس غریب کے اوپر. آج اس کی زیارت بہت امپورٹنٹ زیارت ہے. اس غریب کے اوپر رونا ہے کہ جس پہ رونے والے تھے, کوئی یہ نہیں سمجھے کہ حسین پہ حمید ہوتے. نہیں, بیٹا موجود تھا, بیٹی موجود تھی, بہنیں موجود تھیں, لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا, بلکہ بیٹی کو اتنا تماچے مارے. تکلف سے نہیں رونا یار, تکلف سے نہیں رونا. اتنا تماچے مارے کہ بچی زمین پہ تڑپ رہی تھی. سکینہ اس مظلوم بی بی کا نام, کہ اتنی کم سنی میں اتنی مصیبت کسی پہ نہیں آئی ہوگی. 3.5 یا 4 سال کا سن, جس کے یہ رخسار نیلے ہو گئے تھے, سوج گئے تھے. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا یہ بات. جس کے یہ کان زخمی ہو گئے تھے, جس کا پیراہن جل چکا تھا, یہ حسین کی یہ وہ مظلوم بچی ہے. اگر آج کی رات جب تم دعا کرنا, بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے دعا کرنا. ایک مولا حسین کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ, ایک بیٹی جس سے بڑی محبت تھی اس کو مدینے میں چھوڑا, ایک بیٹی کو رخصت کے وقت چھوڑ دیا. سکینہ تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام پہنچ گئی, اور شام میں بی بی ختم ہو گئی. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اللہ یہ دعا آمین, سب مل کے آمین بولو. اور میرا لڑکی لڑکا سب آج شب قدر میں دعا کروں کہ پروردگار سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, اور جو لوگ وہاں پہ نقصان پہنچانے کے لیے موجود ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. غریب 2 بیویوں کا روزے ہم, اس مظلوم سکینہ کی بھی ہے,
وہ مظلوم ترین خاتون بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بھی شہزادی اس غریب بی بی کا نام ہے کہ جس نے سب کا ماتم کیا، کنبے کا ماتم کیا، لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. ہر ماں نے بس دوستوں میں بی بی کے مصائب پڑھ کے آج کی رات میں آج کی مجلس مولا حسین اور مولا عباس کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کی مظلوم بہن کی یہ وہ بی بی کہ اگر آج تمہاری کوئی پرابلم، کوئی دعا قبول نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا راستہ دے کے دعا مانگو. کتنی مظلوم خاتون ہے. اس بی بی کا لقب ہے ام المصائب، مصائب کی ماں. کتنے مصائب پڑے؟ عاشورے کے لیے روایت ہے کہ جب بھی بی بی کئی مرتبہ عاشورے کے دن بے ہوش ہوئی، علی اکبر کا لاشا آ گیا، زینب لاشے پہ گر گئی، آنا محمد کی میتیں آئی، قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ کے بی بی خش کھا گئی. عاشورے میں کئی مرتبہ بے ہوش ہوئی، لیکن شام غریباں سے لے کے واپسی تک زینب کہیں علی اور کہیں عباس بنی ہوئی تھی. ایسا شیر دل علی کی بیٹی ہے. دوستو، ہر ماں نے اپنے وارث کا ماتم کیا، زینب نے نہیں کیا. بلکہ بچے جب جا رہے تھے آنا محمد، اجازت نہیں مل رہی تھی تو شہزادی زینب نے دونوں جب قاسم پامال ہو گئے اور اجازت نہیں ملی تو ایک ہاتھ سے آن کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا اور سیدھا جب مولا حسین کے قریب گئے اور حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ بچے ماں کو لے کے آ رہے تو حسین نے کہا کہ بچوں ماں سے سفارش کرانے آ رہے؟ بی بی نے کہا بھیا میرے بچوں کو اجازت دو. حسین نے اجازت دی، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا. جب یہ بچے نکل رہے تھے خیمے سے، زینب نے دونوں بچوں کو قریب بلایا، پیار کیا، ماں ہے نا، پیار کر کے کہا بچوں میں جانتی ہوں میں ماں ہوں، تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، پیاس بہت ہے اور تم لوگ ابھی بچے ہو، لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. یہ یاد رکھو کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین عباس اور علی اکبر جب پہنچے تو ابھی آنا محمد کی تھوڑی سی جان باقی تھی تو بچوں نے امام حسین سے کہا کہ مولا آقا یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے کہا نہیں بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو آنا محمد نے کہا مامو جا کے اماں سے بتا دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. آہستہ نہیں آہستہ نہیں آہستہ نہیں رونا، کیا نہیں روئے نہیں کیا ہم نے. اس کے بعد دونوں لاشیں آئے. زینب نے شکر کا سجدہ کیا کہ پروردگار تو میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لے لیکن میرے بھائی کو بچا لے. لیکن دوستوں اس کے بعد ہر ماں نے اپنے بچے کا ماتم کیا. کوفہ شام میں ماتم ہوا، یزید کے دربار میں بیویوں نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا اور جب رہائی ہوئی اور چوتھے امام سے بی بی زینب نے یہ کہا کہ بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک یزید سے کہو کہ گھر خالی کر دے، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی کی مجلس نہیں کی. پہلی مجلس جناب زینب نے کی. کتنی امپورٹنٹ، بی بی مجلس میں بیٹھی خاک پہ بیٹھ گئی زمین کے اوپر. شام کی عورتوں کو بھی بلایا گیا. شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئی کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، بھاری لباس پہن کر آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ زمین کے اوپر چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان نے بیچ میں جو بیوی ہے اس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ؟ وہ لوگ گھر گئے، کالا کپڑا پہن کر آئے. زینب نے ان کو زمین پہ بٹھا دیا. بی بی نے کہا بیویوں سنو، ہمارا گھر لٹ گیا، ہمارے بچے مار ڈالے گئے، ہمارا بھائی ذبح ہو گیا. اس کے بعد ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا. قاسم کا سر آیا، ام فرما آگے بڑھی. علی اصغر کا سر آیا، رباب نے لیا. حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا. عباس کا سر بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ ہے. ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے. 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضا نے کہا ایسے مت بولو، ارے زینب کے
امام زمانہ اپنے اس دادی کو سلام کرتے زیارت نائیہ میں، یہ کہہ کے سلام کرتے کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ گئی، چوتھے امام کے گھر میں، بس میں مجلس 2 منٹ میں ختم کر رہا، چوتھے امام کے گھر میں بیوی موجود تھی، اپنے گھر نہیں گئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب آئے جو بی بی زینب کے شوہر تھے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، آ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا، میرا گھر خالی ہو گیا، میں زینب کے منہ سے سننا چاہتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ عزیزو چوتھے امام نے آ کے جناب زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ اب عزیزو پہلی مرتبہ 60 ہجری 28 رجب کو زینب جب چلی تھی گھر سے تو اون محمد صاحب تھے، آج اون محمد نہیں ہے۔ بیوی کو وہ سفر وہ زمانہ یاد آیا، مدینے میں پردے لگائے گئے، اب یہ کوفہ اور شام نہیں ہے، آوازیں بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی۔ عزیزو اب جب زینب چلی سارے لوگ تو دور تھے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے کہ بیوی یہ بتا اون محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، گھر گئی بچوں کے نماز کی جگہ دیکھی، ماں کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا اون محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا ماں کیا جواب دے؟ بیٹھ گئی بیوی، بس بچی ختم ہو گئی، بیوی بیٹھ گئی۔ عبداللہ گھر میں نہیں تھے، کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے جو بیوی کے شوہر تھے، انہوں نے آئے تو دیکھا کہ بوڑھی عورت ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے پردہ کر لیا، پردہ کر کے کہا بیوی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے۔ تو بیوی زینب نے کہا عبداللہ، جب عبداللہ نے زینب کی آواز سنی کانپنے لگے، ارے یہ تو زینب کی آواز ہے۔ 2 سال میں جب آئے تو دیکھا بیوی کے بال سفید ہو چکے تھے، بیوی کی کمر جھک چکی تھی، بس دوستوں عبداللہ بیٹھ کے کہنے لگے بیوی بولو کیا ہوا کربلا میں؟ زینب نے ایک ایک کی شہادت سنائی، آخر میں کہا عبداللہ جب کوئی باقی نہیں تھا میرا بھائی حسین پیاسا ذبح ہو گیا۔ عبداللہ بہت چاہتے تھے حسین کو، رونے لگے۔ پھر عبداللہ نے دیکھا کہ زینب کچھ بولنا چاہتی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا لیکن رک رہی ہے، تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے بولا کہ بیوی آپ بولے میں سننے تیار ہو، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس وقت زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا، کہا عبداللہ میرے بازو میں رسم باندھی گئی، مجھے کہیں پھرایا گیا، میں یزید کے دربار میں جا کے آئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، پروردگار میری بیوی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ سب مل کے آہستہ بولنا نہیں، زور سے بولنے کا حکم ہے۔ بیوی زینب کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ بی بی زینب کے نام پہ رزق کے دروازوں کو کھول دے، حسد کی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، شیطان کا شر جادو سے ہم کو محفوظ رکھ، شب قدر کی ساری برکتیں سارے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جو زندہ ہیں ان کو اور جو مردہ ہیں ان کو، میری بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ اللہ، میری دونوں شہزادیوں کا واسطہ، سارے محرومین کی خبروں پہ اور جو زندہ پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والے، شب قدر کی ساری رحمتوں کو نازل فرما۔ شب قدر میں اللہ میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جس کا ہم کو علم نہیں۔ ایسی آمین تو مت بولو، میں آپ کے فائدے کی بتا۔ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جو آج کی رات ہماری دعاؤں کی رکاوٹ بن رہے، آج کی رات ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔
ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ پروردگار ہمارے آئندہ سال تک سارے مولا کے چاہنے والوں کو صحت کے ساتھ رکھ. جو بیمار ہے, ابھی میں آ رہا تھا کوئی مومن کینسر کا مریض یہاں پہ یا ریونین میں, جہاں پہ بھی مولا کے چاہنے والے اس بیماری میں اور کوئی بیماری میں, تجھے بیمار کربلا کا واسطہ, شہزادی فاطمہ سغرا کی بیماری کا واسطہ, آج کی شب قدر کا واسطہ, میری شہزادی زینب کے بچوں کا واسطہ, جتنے دنیا میں بیمار ہیں. ایک مولانا حسن صاحب ہدایت ٹی وی والے, وہ بھی لندن میں ان کا کلی بائی پاس ہوا. سارے مولا کے چاہنے والوں کو مکمل طور پر شب قدر کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما, جو آئندہ سال تک ہمارے جسم کی ساری بیماریوں کو دور کر دے اور آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھے. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھانا. سارے مولا کے چاہنے والے سارے مرحومین کی آج تو مغفرت کر دے. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے اللہ, تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. ہم سب کو حج عمرہ زیارات نصیب ہو انشاءاللہ, اور جب ہم زیارات پہ جائیں تو بامعرفت زیارت کریں. ہمارے سید و سردار فرزند زہرا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو. میرے امام زمانہ کی آج رات ہے, یہ رات میرے مولا کی رات ہے. ان کو ان کی دادی بی بی فاطمہ کا واسطہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ, اور جو اس کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ. امام کے صدقے میں شب قدر میں پروردگار تجھے زمانے کے امام فرزند زہرا کا واسطہ, آج کی عظیم رات کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تو آج ہم سے راضی ہو جا, ہم کو رزق حرام سے محفوظ رکھ. ہمارے پیٹ میں ہمیشہ زبان پر رزق حلال کو رکھ. پروردگار رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما. جتنے مولا کے چاہنے والے شب قدر کا واسطہ جناب بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا کہ برزخ راحت سے گزرے, ہم کو غیبت جیسی اس بیماری سے محفوظ رکھ. ہمارے کانوں کو اور ہماری زبان کو اس بیماریوں سے محفوظ رکھ. اور اگر کوئی کر رہا, میں اگر بول رہا, اگر کوئی کر رہا تو اس کو توفیق عطا فرما. پروردگار آج ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے روزوں کو قبول کر لے. جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے اس وقت اعمال کر رہے یا آزاداری کر رہے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ تانا جماعت کے سارے مرحومین, یاور بھائی کے والدین, آج جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین, مدغاسکر کے سارے مرحومین, ساری دنیا کے مرحومین, علامہ ہلی اور خاندان ہلی, عبداللہ ابراہیم, سید حسن جشن, اور جتنے مرحومین ہیں میرے والدین کے لیے بھی آج کی رات, میرے ماں باپ کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ. کل مومنین و مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.